السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں حضرات لی وقار، اس پرفتن دور میں کہ جس دور کے متعلق صحیح ستہ اور دیگر احادیث کی کتب میں ابواب باندھے گئے کتاب الفتن کے نام سے، اسی دور میں سرگودا میں 10 سالہ ایک بچی منتہا اس سے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ کل کی بات ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ غالباً اچھرا میں ایک ٹیوشن اکیڈمی سے واش روم سے ایک بچی کی لاش برآمد ہوئی، اور 2 دن پہلے کا واقعہ کراچی میں 5 یا 6 سالہ چھوٹے سے پھول سے بچے سے اس کے ہمسائے نے زیادتی بھی کی، اس کا گلا بھی دبایا، اسے قتل بھی کیا، اور جب ویریفیکیشن کی گئی، تفتیش کی گئی، تو وہ جلاد اور بدبخت خود کہتا ہے کہ اس کو مارنے کے بعد، اس کی روح پرواز ہونے کے بعد مردہ حالت میں نے پھر اس سے برائی کی۔ یعنی کہ جدھر دیکھا جائے لگتا یوں ہے کہ شاید انسان نہیں، یہ کوئی بیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور بدترین انسان ہے، شر البریہ۔
اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے ایک بچی سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیتی ہے، انٹرویو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا باپ سامنے ہے، اس نے اتنے سال اتنے مہینے میرے سے برائی کی، بھائیوں نے برائی کی۔ وہ دور پرانے ہو گئے کہ جی تھانے گئے تو وہ تھانوں کا کلچر ایسا تھا کہ انہوں نے ہمارے سے برائی کی، وہ نہیں، اب گھر کے اندر عزت محفوظ نہیں۔ حضرات یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں قیامت کی۔ آپ دعا فرما دیجئے، کیونکہ ہم ان کا دکھ اور یہ درد نہیں سمجھ سکتے جن کے بچے اور بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی خود حفاظت فرمائے۔ یہ اگر نظر دوڑائیں دوسرا عکس نظر آئے گا، وہ کیا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ رب العالمین کے بارے تبرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ نام نہیں میں لیتا اس عالم دین کا، آپ نے کلپ سنا ہوگا، وہ کہتا ہے جی بیت اللہ میں گیا ماں تو اس کا دروازہ بند ہے، گھر بنا ہو خوبصورت ہو دروازے کو تالا لگا ہو تو پھر کدی پتہ چلتا ہے نحوست، تو بیت اللہ دا بوا کھلے ہی کدی نہیں، تو پھر کیا ہے اس کے اندر بھی نعوذ باللہ فلاں فلاں، وہ واہ واہ بلے بلے کمال ہے۔ آگے بڑھیے، یہ بھی کلپ آپ نے سنا ہوگا، مگر میرے پاس آئیے میں سنا دوں۔ اس نے کہا کہ جو اللہ رب العزت حسین کی مدد کرنے کربلا کے مقام پہ نہیں آیا، وہ ملا اور بدبخت تیری مدد کتوں کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ یار عجیب ہے، ہم تھوڑی سی بات کریں، کوئی حق کی بات کریں، اس پہ جیلیں بھی پرچے بھی، اس کو بولنے نہیں دینا، جی فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ظالموں تم نے اللہ کا ادب احترام، اس کی عزت، اس کی وقار کو پہچانا ہی نہیں؟ چلو انہوں نے تو کہہ دیا سو کہا، ہمارے بھائیوں کی طرف آئیے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی پیچھے نہیں رہنا، جیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی ہم بھی پیچھے نہ رہیں۔ کیا کہا؟ حضرت تیرا کھاما تیرے گیت کھاما یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں تو نعوذ باللہ رسول اللہ کا گیت بھی گائیں گے تو اللہ کے نہیں، اللہ کی حمد و ثنا نہیں، اللہ کی تعریفات نہیں، ہم پھر رسول اللہ کے گیت گائیں گے۔ حالانکہ آپ حدیث اٹھائیے صحیح البخاری کی، اللہ کے رسول نماز استسقاء پڑھانے گئے، بارش طلب کرنے اللہ سے لینے گئے، واضح لفظ حدیث میں موجود ہے، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے میرے اللہ تو ہی غنی ہے، تو ہی دینے والا ہے، ہم سارے تیرا کھاتے ہیں، ونحن الفقراء، اللہ تیرا رسول بھی اور اس کے سارے امتی بھی تیرے در کے محتاج اور فقیر ہیں۔ انہوں نے کہا، اب غور کیجئے گا، اللہ دا پڑھیا چھڑالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا پڑھیا کوئی مائدہ لال چھڑا ہی نہیں سکتا، وہ اللہ بھی انہیں چھڑا سکتا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کیا کہا جائے۔ ایک اٹھا اس نے کہا انظر حالنا واسمع قالنا، مطلب کیا ہے؟ سٹیٹس چلائے گئے، سلوگن بنائے گئے، اشتہارات بنائے گئے، مطلب کیا ہے؟ انظر حالنا، واللہ کے رسول ہمارا ایک ایک کیفیت، ایک ایک بات، ایک ایک اٹھک بیٹھک، چلنا پھرنا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ واسمع قالنا، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کے رسول، وہ بھی سارا کچھ سن رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ شان یہ کس کی تھی؟ دیکھنا اور ہماری باتوں کو سننا، ذرا بلند بولیے، یہ کس کی شان ہے؟ ہمارے اللہ کی۔ یہاں تک کہا گیا میں حوالے کا ذمہ دار، حضرات پھر کہتا ہوں میں حوالے کا ذمہ دار۔ اس نے کہا جہاں دو میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اوتھے بھی نعوذ باللہ رسول اللہ موجود ہوں دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توہین نہیں اللہ کے رسول کی، نہ اللہ کی شان کا خیال، نہ رسول اللہ کی شان کا خیال۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے وہ نور ہے اللہ کے رسول۔ سر یہ شرک جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر پایا جائے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ ملک کہ جس کو پاکستان کا مطلب کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
اس کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہو، کہا گیا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس ملک کے اندر سروے کے مطابق یہ 2022 کا میں آپ کو سروے دکھا رہا ہوں، 90,000 دربار اس پاکستان میں موجود ہیں، 90,000 دربار۔ وہ ساڑھے تو چنگا تھے آسٹریلیا، امریکہ، دوسرے ملک ہوں، وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں، خرافات بدعات ہے ہی نہیں ہے۔ اس امت کے بارے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سب سے بعد میں آیا ہوں، میری امت سب سے بعد ہے، لیکن فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں اور میری امت جائیں گی، اور ساری جنت کی صفیں 120 ہیں، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں۔ اتنی شان اللہ نے دی ہو، اتنا مقام دیا ہو، تو پھر انسان کو یہ جچتا نہیں، زیب نہیں دیتا، اس کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی گستاخیاں، نعوذ باللہ، رسول اللہ کی شان میں تبرہ، اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں، سر یہ سارے کا سارا شرک ہے۔ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یہ کسی عالم دین کا، کسی مفتی کا، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا فتویٰ موجود ہے۔ فرمایا جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا۔ اور پھر اسی کے اندر کہا گیا ہیک شیخ الاسلام لقب پانے والے، ڈاکٹر کہلوانے والے طاہر القادری صاحب، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہیک کے یعنی کہ اللہ اور نبی کی ذات ایک کے، جیڑا انہاں نو دو کہے او کافر تے مشرک ہے۔ نہیں تو میں آپ کو ان کے بیان میں سناتا ہوں، کافر اور مشرک کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ دو ذاتیں، دو ہستیاں الگ الگ ہیں، جو ایک بنائے وہ کافر اور مشرک ہے۔ یہ سبق پڑھائے گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں تسی لوکاں نو قرآن پڑھا کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو، ساڈے بابے ٹھول بجا کے جنتاں لے کے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پوچھنے والے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، فرق سماعت کر لیجئے، اور یہ بھی اپنے مائنڈ میں بٹھائیے حضرات کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر آپ مجھے ذرا بتائیے کہ شان کے حامل اور شان کے لائق ہستی ہیں وہ کون ہے؟ تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ۔ کیوں جی کسی کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول سے اوپر بھی کوئی ہے؟ نہیں، لیکن ایک ہستی ہے اس سے اوپر، ایک ذات موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ۔ ابھی پھر یہ خیال ذہن میں لائیے کہ جو اللہ کے رسول کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرے گا نا، امت میں، لوگوں میں تو اتنی شان کسی کی ہے ہی نہیں، پھر وہ جب شان کو بڑھائے گا، غلوف کرے گا، تو کس کے برابر کرنے کی کوشش کرے گا؟ اللہ کے، کیونکہ اس سے اوپر کوئی ہستی نہیں۔ تو پھر بیڑا گرک ہو گیا توحید کا، عقیدے کا بیڑا گرک، عقیدے کی خرابی اور بربادی سٹارٹ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میری شان کو لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فقولوا انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھائی، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا، فرمایا تم نہ بڑھانا، مجھے کہنا اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں میں۔ اور قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جنہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، نور ہیں، فرمایا کافر الذین، وہ لوگ کافر ہو گئے، برباد ہو گئے، عقیدے کا بیڑا غرق کر لیا۔ سر ان کا تو قرآن پاک نے فتویٰ نازل کر دیا، لیکن آج کا اگر مسلمان نوجوان کہے کہ نور من نور اللہ، رسول اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کا جز ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے بارے کیا فیصلہ ہے؟ عقیدے کی خرابی، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ اب فرق ذرا سماعت کر لیجئے، اللہ رب العزت نور ہیں، قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں، اگر مان لیا جائے ایک منٹ کے لیے، تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت نور ہے، تو اللہ رب العزت کی اولاد ہے بھائی؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کا خاندان بھی نہیں، اللہ کے والدین بھی نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی کنبہ قبیلہ بھی نہیں، اللہ رب العزت کھاتے بھی نہیں، اللہ سوتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، کیونکہ نور ہے اللہ رب العزت۔
بیوی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، والدین بھی نہیں۔ جناب سوال آپ سے ہے کہ اب اللہ کے رسول کی طرف آئیے کہ کہا گیا ایک ہی وہ دونوں ہستیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تھے، نام بھی آپ کو آتا ہوگا، کیا تھا؟ عبداللہ اور آمینہ۔ اللہ کے رسول کی بیویاں بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ سارے غیور مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کتنی بیویاں تھیں؟ 11، ماریہ قبطیہ کو ڈال کے 12، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 2، اور اگر ابراہیم کو ڈالا جائے تو 3۔ آپ کی بیٹیاں 4 ماشاءاللہ۔ نبی پاک کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، کوئی فوتگی بھی ہو جاتی ہے۔ جناب ماننا پڑے گا یہ دوگلی پلیسی نہیں، عقیدے کی خرابی نہیں، اللہ کی ذات نور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا نبی آپ اعلان کر کے ان کو کہیں کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، ہاں فرق اتنا ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے جس کی میں پیروی کرتا ہوں، فرق یہ ہے مجھے پتھر سلام کرتے ہیں، فرق یہ ہے مجھے درخت سلام کرتے ہیں، فرق یہ ہے مجھے پہاڑ بھی جانتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ شان اور عزت میری اتنی ہے کہ مجھے گلی کے کک بھی سلام کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، آسمان کا رب سلام بیچتا ہے، میری جبریل سے ہیلو ہائے ہے، اس سے سلام دعا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے۔ سر اتنی شان کے حامل اللہ کے رسول، لیکن فرق ایک نہیں ہے، بات فرق اس کے اندر دونوں میں موجود ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، رسول اللہ کی ذات کیا ہے، قرآن نے ڈفرینس کیا، درمیان دونوں کے اندر برابری نہیں کی بلکہ دونوں میں اختلاف پیدا کیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ حضرات قرآن پڑھیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ مانا کیا؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، فرمایا اللہ وہ ہے جس کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، جس کی شریکہ حیات بھی نہیں ہے، وہ اپنی بیویوں سے پاک ہے، جس کے والدین بھی نہیں، وہ والدین سے پاک ہے۔ دوسرا مقام فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اولاد ہے، نہ والدین ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف آ جائیے، قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کی ذات کے بارے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ نبی پاک کی ذات کی طرف آئیے، اللہ کے والدین نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن 22ویں پارے کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ مانا کیا ہے؟ قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دے، زوج ان کی جمع ازواج ہے، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، بنت ان کی جمع بنات ہے۔ معلوم ہو اللہ کے رسول کی بیویاں بھی ہیں، اللہ کے رسول کی ہم بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کے رسول کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، اور اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیویوں سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے، اللہ کنبہ اور قبیلہ سے پاک ہے۔ پتہ چل گیا اللہ کے نبی کی ذات ایک نہیں ہے، اللہ کی ذات اور ہے، اللہ کے رسول کی ذات اور ہے۔ اللہ کے رسول کھاتے بھی ہیں، اور جو نور ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے۔ اللہ کھانے سے پاک ہے۔ جب جناب عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کی دلیل کو، یہ ان کے دعوے کو پتہ کس طرح توڑا؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ پاک نے فرمایا وہ صرف میرے رسول ہیں، اور ان کی ماں و امہ صدیقہ۔ اللہ کس طرح پتہ چلے گا آپ کے بیٹے نہیں؟ فرمایا کانا
وہ دونوں بیٹا اور ماں یأکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو کھانا کھاتا ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو میرا سوال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے پوچھا جائے کہ سبزیوں کے اندر کیا سب سے زیادہ پسند تھا، آپ ماشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ کھانا تناول کرنے سے پہلے نبی پاک کیا پڑھتے تھے، آپ وہ بھی بتائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ذیشان حدیث میں موجود ہے کہ جس انسان نے کھانا کھانے کے بعد وہ دعا کو پڑھ لیا، فرمایا اس کا کھانا ہضم بعد میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ، وہ ساری دعا حدیث میں موجود ہے۔ اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ کس نے پڑھی ہے؟ تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھی کب ہے؟ کھانا کھانے کے بعد۔ دوسرا فرق سماعت کیجئے، قرآن پاک کی سب سے زیادہ افضلیت کے لحاظ سے آیت کون سی ہے سب سے اعلیٰ درجے پہ؟ جس کو پتہ ہے وہ بتائے بھائی۔ آیت الکرسی۔ آپ نے ایک صحابی رسول سے پوچھا، جیسے میں نے آپ سے کویسچن کیا، صحیح مسلم میں 3-4 دن پہلے میں نے پڑھایا، نبی پاک نے فرمایا یار بتا سب سے زیادہ افضل ترین آیت کون سی ہے؟ وہ صحابی خاموش رہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، فرمایا بتا یار کیڑی آیت ہے؟ دوسری مرتبہ جب پوچھا، کہنے لگے، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھی، فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، جو تو نے کہا ہے بالکل وہ بہو درست جواب ہے۔ سب سے زیادہ قرآن پاک میں اگر آیت سب سے افضل ہے تو آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان یہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اس کے بیڈ کے قریب، اللہ اس کو ہر شر سے ہر بیماری سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی برکت وہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ الحی القیوم ہے، جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو بلند بول کے بتائیے تب بھی کس کی ذات موجود تھی؟ اللہ کی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ کا اعلان ہے جو آج جمعے کی نماز میں بھی پڑھا گیا ہے، جو آج فجر کی نماز میں بھی پڑھا گیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت تھا جب انسان دنیا میں نہیں تھا، اس کو نام و نشان نہیں تھا، پھر پیدا ہو گیا، جوانی کو پہنچ کے بڑھاپے کو پہنچ کے قبر میں چلا گیا، پھر وقت آ جائے گا کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور مٹا، ہمارے سے پوچھا جائے دادا کا کیا نام، ہم بتائیں گے، پردادا کا بتائیں گے، چوتھی پشت میں پوچھنے ہمیں نام ہی نہیں آئے گا، نام مٹ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنے والا، جب بھی کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جب ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، پھر بھی کون سی ذات رہے گی؟ اللہ کی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور نبی پاک کی ذات کی طرف آئیے، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ساری دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ حضرات اللہ نے ادھر یہ نہیں کہا الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا آدم، الا جناب اسرائیل، یا کوئی بھی نبی کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ کل من علیہا فان، یہ کل کے اندر نبی بھی موجود ہے، ولی بھی موجود ہے، پیر بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، چھوٹے اور بڑے سارے موجود ہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ یہ مرکز کے اندر آنے والے تیرے سے سوال کرتے ہیں پھر باقی کوئی شے، کوئی ہستی، کوئی ذات رہے گی؟ فرمایا آگے پڑھ لیجئے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
باقی رہے گا ایک بزرگی والا چہرہ، عزت والا چہرہ، شان والا چہرہ اللہ کا باقی رہے گا۔ نبی پاک کی ذات کی طرف آئیے، فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی یہ سارے مشرکین مکہ بھی مرنے والے ہیں، آپ پہ بھی موت کا پیغام آنے والا ہے۔ نبی پاک کی ذات کی طرف آئیے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی ان کو اعلان کر کے آپ خود بتانا ہے آپ نے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میری موت، میری وفات پاک، للہ رب العالمین، یہ نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف آئیے، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی اور مومنین توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اس اللہ کی ذات پہ، الحی القیوم لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی۔ حضرات یہ میرے اللہ کی ذات ہے، یہ میرے رسول کی ذات ہے۔ سمجھ نہیں آئی حدیث سماعت کر لیجئے، امام بخاری صحیح البخاری کے اندر حدیث لائے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ جنت کی سیر کرتے کرتے جنت بھی دکھائی گئی اور آسمانوں کی سیر کرتے کرتے جہنم بھی دکھائی گئی ہے۔ جنت کی سیر کر رہے ہیں، ایک محل پہ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی ہے، نظر رک گئی ہے۔ کہا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا محبوب یہ ایک قریشی جوان کا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک نے سوال پتہ کیا کیا؟ کہا میں بھی تو قریشی جوان ہوں۔ بات کرتے کرتے بات کو ٹال کے آگے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول واپس آئے پھر اس جناب محل پہ نظر جم گئی ہے، نظر رک گئی ہے۔ فرمایا یار جبریل گھر اور بھی بڑے خوبصورت ہیں، یہ سب سے اعلیٰ گھر ہے، یار یہ کس کا داسی دے؟ تو نے کہا قریشی جوان کا، وہ ہے کون ہے؟ کہا وہ ہیں تاجدار کونین جناب محمد، وہ آپ کا ہی گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبوب پتہ ہے کون سا ہے؟ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ وہی محل ہے جو جنت کے اندر اللہ نے آپ کو دینا ہے اور آپ نے اس پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کی سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں داخل کروانا ہے۔ کہا جبریل اور لوگوں اگر حدیث نہ ہو سیم ٹو سیم ہو بہو ایسی نہ ہو، ٹھہرا میں آپ کا مجرم، اگر حدیث بھی موجود ہے اور بالکل اوتھینٹک موجود ہے صحیح البخاری کے حوالے سے، اصح الکتاب بعد کلام اللہ صحیح البخاری، اس حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتاب میں حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یار مجھے چھوڑ، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو اندر سے دیکھوں۔ اتنا سونا کار رہا نہیں جا رہا یار، تھوڑی رکیے محبوب پیغمبر، ہاتھ پکڑا، فرمایا رکیے، آپ کی اگر ابھی دنیا کی زندگی باقی ہے وہ 63 ایئرز پوری ہوگی، آپ پہ موت کا پیغام آئے گا، کل من علیہا فان کے تحت آپ دنیا سے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اس جنت کے محل میں انٹر ہونے کی اجازت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ انک میت و انہم، پوچھا جائے عمر کنی ہے؟ عمر مبارک 63 سال، خیر فوت نہیں ہوئے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اس کا مشرک کا عقیدہ ادھر کا ادھر ہی رکا ہوا۔ الحی القیوم، میرے بھائیوں بول کے بتائیے ہمیشہ سے تا ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف آئیے، وقت کا میں اگلا فرق سماعت کیجئے، تیسرا فرق اسی آیت الکرسی کا اگلا ٹکڑا سماعت کیجئے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا وہ اللہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ لوگوں نیند تو آنا بڑی دور کی بات ہے، فرمایا اس کو نیند سے اونگ بھی نہیں آتی، جھٹکا بھی نہیں لگتا، یہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت سے سوال کیجئے، اللہ یہ تیرے بندے سوال کرتے ہیں آپ کیوں نہیں سوتے؟ فرمایا اگر میں ہی سو جاتا تو آدم کی دعائیں کون سنتا؟ اگر میں ہی سو جاتا تو نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو کون سنتا؟ اگر میں ہی سو جاتا تو یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے
کے اندر, سمندر کی گہرائی کے اندر, پانی کے اندھیرے کے اندر, زمینوں کی تہوں کے اندر کون سنتا؟ فرمایا اگر میں ہی سو جاتا تو خولا جو میرے محبوب کے دروازے پہ آئی تھی, ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ دروازے پہ آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا زہار کا. فرمایا اس مسئلے کو حل کون کرتا, اس کی کون سنتا؟ اور قربان جاؤں اما صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں, بخاری شریف کے اندر ہے, فرمایا خولا نے دروازے کی چگاٹ میں منہ دے کے خسر پھسر کرنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. فرماتی ہے میں قریب کھڑی ہو کے نہیں سن سکی, اللہ نے 7ویں آسمان پہ اپنے عرش پہ سماعت کر لی تھی, آسمان پہ سماعت کی. جبریل آئے, فرمایا محبوب کھڑے ہو جائیے اور اس کو کہہ دیجئے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اٹھئے اس خولا کو, میری بندی کو مسئلہ بتا دیجئے. دنیا کے اندر جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے سب کی پکار اور فریاد اللہ سننے والا تھا, اس خولا کی بھی پکار اللہ نے سنی ہے. اور قیامت تک بلند بول کے بتاؤ اپنے بندوں کی پکار کون سنے گا؟ صرف اللہ. نہ یہ داتا اجمیری سنتا ہے, نہ اجمیر والا سنتا ہے, نہ پاک پتن والا سنتا ہے, نہ گولڑے والا سنتا ہے, وہ سنتا ہے میرا اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ اس وجہ سے نہیں سوتا. اور نبی پاک کی ذات کی طرف آ جائیے, بلا اگر اللہ کے رسول بھی نہیں سوتے حضرات پھر تو ہے دونوں کی ذات سیم, ہو بہو بالکل ایک جیسی. اور آئیے دیکھیے قرآن سے حدیث سے پوچھئے اللہ کے رسول سوتے ہیں یا نہیں سوتے؟ پہلا فرق قرآن پاک کی سورہ مزمل, یا ایھا المزمل, معنی کیا ہے؟ فرمایا اے چادر اوڑھ کے سونے والے, کمبل اوڑھ کے سونے والے, قم اللیل الا قلیلا, اللہ تجھے بیدار کرواتا ہے, اٹھ اور میرے سامنے تہجد کی نماز پڑھ. قرآن نے فرق واضح کیا. اچھا جی, دوسرا فرق حدیث سے. آئیے میرا آپ سے سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ آپ سوتے ہوئے ایک دعا پڑھتے ہیں, وہ کون سی؟ اللہم, پڑھ لو, بسمک اموت واحیا. یہ کس نے سکھلائی؟ نبی پاک نے. اللہ کے رسول واش روم جاتے ہوئے پڑھتے تھے یا سفر تے سواری تے بیٹھ کے؟ کب پڑھتے تھے؟ سوتے ہوئے. جناب اگر نکال دیا جائے اللہ کے رسول نور ہیں, اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہیں, اللہ کے رسول نہیں سوتے, سر آپ کے لیے ان کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی. کوئی فرشتہ ہوتا کیسے زندگی نمونہ ہوتی؟ نہ اس نے شادی کرنی, نہ اس نے غمی دیکھنی, نہ اس نے کھانا کھانا, نہ اس نے بیویوں کے پاس جانا, نہ اس نے سفر کرنا, نہ اس نے لیل و نہار کے آپ کے سامنے مسائل بتانے, اور دین مکمل نہ ہوتا. فرمایا تم جیسا انسان میں تمہیں میں سے بھیجا. لیکن انسان کون ہے؟ سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن جیسا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ سوتے ہوئے پڑھتے تھے اللہم بسمک, پتہ لگ گیا سوندے ہوندے سن. دوسری دلیل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے آ رہے ہیں, سفر سے آتے آتے تھک گئے. اللہ کے رسول تھک بھی جاتے ہیں. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں, یاد آئے ایک حدیث موضوع سے ہٹ کے سماعت کر لیجئے تحفے کے طور پہ. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو نبی پاک نے فرمایا جابر منو تیرے نہ محبت ہے, کیوں کہ تیرے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, تیری بہنیں ہیں, اکیلا بھائی ہے, تو نے صرف اسلام کی خاطر تیرے باپ نے قربانیاں دی, احد کے اندر شہید ہوئے. ایک حدیث میں تجھے سنانا چاہتا ہوں. جی جی محبوب پیغمبر, بلا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میں نے کان پاس کیے. فرمایا تو روز کہا کر اللہم اغفر, اے اللہ معاف کر دے, للمسلمین والمسلمات, اللہ جتنے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں اللہ تو سب کو معاف فرما. اے دعا کریا کر. اور ہماری بھی دعا ہے جمعے کے اندر, پھر میں اس کو آپ کو فضیلت بتاتا ہوں. دعا فرمائیے اللہ جتنے توحید پرست دنیا سے چلے گئے ہیں اور قیامت تک جانے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. کر لی دعا, ملے گا کیا؟ فرمایا جابر اگر تو یہ روزانہ ایک دفعہ دعا کرے گا نا اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کو معاف فرما, اللہ اتنا خوش ہوگا, اللہ تجھے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے امتی تک, آپ گن سکتے ہیں, مردم شماری کر سکتے ہیں کتنے لوگ دنیا میں آئے اور کتنے آنے ہیں ابھی؟
فرمایا جتنی ان کی تعداد ہوگی نا مرد عورتوں کی، اللہ ان کے برابر تجھے صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، صدقہ کرنے کا اجر۔ وہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سفر سے واپس آ رہے، نبی پاک تھک گئے کیونکہ انسان تھے، کیا کہا؟ قسمت، یہ بھی بخاری کے اندر کہا یار کون ہمارا پہرا دے گا، ہمیں اٹھائے گا، ہم نے فجر پڑھنی ہے، فجر رہ نہ جائے۔ بلال رضی اللہ، یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم سو رہے ہیں، ہمیں اٹھا دیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، میں نے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی، ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے مسئلہ اجاگر کرنا تھا، قسمت ایسی سیدنا بلال بھی سو گئے۔ سورج آیا نکلا باہر، طلوع ہوا، اس کی کرنیں اور شعائیں سر دنیا کی سب سے عظیم ہستی اور خوبصورت ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی۔ گرمی کی تپش سے آپ اٹھے، پہلا سوال فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، این بلال، این بلال، بلال کی طرح میرے پاس لایا جائے۔ حدیث میں شانے کانپ رہے تھے، کب کبھی تھے نا ڈر کے، جی محبوب پیغمبر حاضر۔ فرمایا یار تجھے کہا تھا مجھے اٹھائیں، تو نے اٹھایا کیوں نہیں؟ قربان جاؤں سیدنا بلال اور صحابہ کے عقیدے اور منہج پہ۔ فرماتے ہیں محبوب گستاخی معاف، وہ جس اللہ نے آپ کو سلایا تھا نا اس نے بلال کو بھی سلا دیا تھا، مجھے نہیں پتا چلا یار، سب معذرت چاہتا ہوں۔ بھائی یا تو مانیے کہ اللہ کے رسول نے جان بوجھ کے فجر کی نماز لیٹ پڑھی، جو کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، اور یا مانیے کہ اللہ سونے سے پاک ہے، نبی پاک سو جاتے ہیں۔ آخری فرق 2 منٹ کے سماعت کر لیجئے، اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ نبی پاک کی ذات کی طرف آئیے، تراویح پڑھائی ہیں، نماز پڑھائی ہے، اللہ کے رسول بھول گئے۔ نبی پاک کی ذات کی طرف آئیے، امام بخاری صحیح البخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث لائے ہیں، ظہر یا عصر کی 2 رکعتیں اللہ کے رسول نے پڑھائیں۔ سوال آپ سے ہے کہ ظہر دیاں ہوندیاں کہ نہیں آنے؟ سارے بولیے 4، 2 پڑھاتی۔ ابو ہریرہ کو شک ہے یا ظہر یا عصر تھی، آپ اٹھے اسی طرح باہر چلے گئے اور جا کے نا مسجد نبی کے دروازے پہ ایک درخت تھا، اس طرح ٹیک لگا کے نبی پاک نا باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر لوگوں میں موجود تھے، شیخین، اتنی بڑی ہستیاں، لیکن وہ دونوں بھی ڈرتے تھے کہ نبی پاک نا کس طرح گل کریے، نہیں یار میں نے نہیں کری۔ 2 گروپ بنے صحابہ کے، ایک کہنے لگے نماز کم ہوگی، دوسرے کہنے لگے یار لگتا ہے نبی پاک بھول گئے ہیں۔ اب ایک صحابی خرباق ان کا نام ہے، اور اللہ کے رسول محبت سے پیار سے ان کو کہتے تھے ذوالیدین، ہاتھوں والا، ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، ہاتھوں والا۔ کہنے لگے یار میرے تے محبوب نے، قائد نے، مجھے کیا ٹینشن، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ گئے، کہا محبوب معذرت انسیتا ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہوئی ہے؟ حضرات سوال ہے آپ سے، کیا کوئی ایک آپ میں سے اتنی جرت رکھتا ہے کہ یہ سوچے کہ نبی پاک جھوٹ بول دینے، نعوذ باللہ؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا کہا؟ لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا، انسا متکلم کا صیغہ، مضارع کے اوپر لم داخل ہو، ماضی منفی کا معنی ہو جاتا ہے۔ فرمایا لم انسا، میں بھولا نہیں، ولم تخسر، یار نہ ہی نماز کم کی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا محبوب پیغمبر اگر آپ بھولے نہیں، اگر نماز کم نہیں کی گئی، پھر آپ بھول گئے ہیں، آپ نے سب کچھ چھوڑا، اپنی چادر کو اس طرح کندھے پہ ڈالا، لال سرخ ہو کے غصے کے ساتھ نبی پاک مسجد میں آئے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے ذوالیدین کا، آ کے کہا یا اصحاب اصحابہ ذوالیدین، یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی جی بولے پھر بھی نہیں، فاؤمعوا، سر کے اشارے کے ساتھ فاؤمعوا، انی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت تھی اور محبت پیار بھی اتنا، انہوں نے کہا جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے آپ، 2 پڑھائیاں تجھے۔ فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، آپ نے کوئی بات نہیں کی، یا لوگوں نبی پاک مصلی پہ آئے، نبی پاک نے 2 رکعات نماز مزید پڑھائی جو رہ گئی تھی۔ احناف کہتے جی نماز اگر بھول گیا بندہ مڈوں شروع کرے، یہ کدھر آ گیا بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سر ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا، لم انسا ولم تخسر، علم غیب اللہ کے رسول کو نہیں ہے، علم غیب جاننے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون سی ہے؟ یہ عقیدہ اپنا اپنائیے۔
نفع نقصان کی ذات اللہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عقیدہ اپنائیے، صحابہ جیسا۔ یہ آج کل ہمارے بھی ایک علامہ صاحب نے امام ضامن باندھ لیا، انہوں نے بھی اپنے ساتھ کیا مطلب امام کی ضمانت، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بریلوی بھائیوں نے کیا باندھا؟ تعویذ، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ مجھے معاف کیجئے گا، عقیدے کی باری آئے، انبیاء کو بھی درس عقیدے کا ہے، جناب صالحین کو بھی درس عقیدے کا ہے، صحابہ کو بھی درس عقیدے کا ہے۔ سیدنا عمر نے اسی وجہ سے نہیں بیتری زبان کو کٹوا دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، فرمایا شرک نہ ابتدا نہ کی جائے، کاٹ دو اس درخت کو۔ عقیدے کے اندر شرک نہ عمر کو پسند ہے، نہ عمر کے اللہ کو پسند ہے، نہ عمر کے رسول کو پسند ہے۔ عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ انہوں نے کہا من تعلق کا تمیمہ، تویز لٹکاؤ کچھ نہیں ہوگا، نظر بد نہیں لگے گی، آپ کو ڈر نہیں لگے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ امام ضامن باندھ دیا گیا۔ اہل تشیعوں نے کہا یہ کپڑا باندھ دیا جائے، امام صاحب کی ضمانت مل جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے نام نہاد مسلمان اہل الحدیث نے بھی کیا کیا؟ وہ باندھ لیا۔ سر یہ نظر بد سے بچانے والا نہیں ہے، یہ تویز داغا اور ضامن آپ کو کسی مصیبت اور بیماری سے بچانے والا نہیں ہے۔ یہ دکھائیے اللہ کے رسول نے باندھا ہو، دکھائیے کسی صحابی رسول نے باندھا ہو، دکھائیے کسی اصحابیہ نے باندھا ہو، دکھائیے امہات المؤمنین میں سے کسی نے باندھا ہو، دکھائیے عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے باندھا ہو۔ یہ کوئی اس کی حیثیت اوقات نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو نظر بد سے، آپ کو بیماری سے، آپ کو دکھ سے، آپ کو پریشانی سے، آپ کے بزنس کے اندر اوپر چڑھاؤ ختم ہونے سے بچانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ آپ کو اگر یہ ساری چیزوں سے بتائے گا، معوذتین بچائے گا، محبوب نے سکھلائے فلق ناس، تو آپ کو بچائے گی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ۔ اگر آپ کو بچائے گا محبوب کی تعلیمات حسبی اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا 4 مرتبہ اگر 7 مرتبہ دن میں پڑھ لیا جائے، ہر ایک دکھ پریشانی سے اللہ بچا لیتا ہے۔ میں دکھاتا ہوں سر، عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کزن کو، اہل بیت کے فرد کو، مفسر قرآن کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں سوار کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یا عبداللہ، جی محبوب پیغمبر، فرمایا یاد رکھنا میری نصیحت، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اگر ساری دنیا تجھے نفع نقصان نفع پہنچانے پہ آئے، مل کے ساری دنیا چاہے نفع پہنچانے پہ، اگر وہ ذات نہ چاہے نفع نہیں مل سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھ دے عبداللہ میرا بیٹا تو چھوٹا ہے، محبوب کی نصیحت یاد رکھی، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے، وہ اللہ نہ چاہے تو مل کے ذرا گونج ڈال کے بتائیے ساری دنیا مل کے بھی نقصان پہنچا سکتی؟ ضامن نے کی روکنا ہے؟ میرے سامنے لے آؤ، یا دویز نے کیا روکنا ہے؟ میرے سامنے لائیے۔ آگ لگاتے ہیں اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکے، گٹر میں پھینکتے ہیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ باہر سورت نبی پاک نے 2 رکعتیں پڑھائیں، آپ نے سجدہ سہو کیا، آپ نے سلام پھیرا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک سجدہ کیتا سجدہ سے سلام، پھر نبی پاک نے پورا تحیات پڑھا پھر دوسرے پاس سے سلام۔ سر یہ کسی ذخیرہ حدیث سے ضعیف حدیث بھی دکھلائیے، اگر نہیں ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک نے سلام پھیرا، صحابہ کی طرف چہرہ کیا، واہ امام بخاری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حدیث لائے، اقتباس کیا ہے حدیث کا؟ نبی پاک نے چہرہ کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو صحابہ، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون۔ میرے صحابہ میں تم جیسا انسان ہوں یار، جس طرح تسی بھول جاندے ہو نا، میں بھی بھول گیا، میں بھی انسان ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھولا کروں مجھے یاد کروا دیا کرو۔ محبوب کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اگر مرد ہے سبحان اللہ کہے گا، عورت ہے بولنا نہیں ہے، آواز میں کشش ہے، تالی مارنی ہے، اور تالی بھی سیدھے ہاتھ کی نہیں، یہ تالی مار کے فرمایا مجھے متنبع کرنا ہے، تم نے آج کے بعد اگر میں نماز میں بولوں مجھے بتانا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ بولنے سے پاک ذات اللہ کی ہے، اور بولنے والی ذات تاجدار کونین محمد الرسول اللہ کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت جو کچھ سنا اور سنایا ہے، اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اس پہ عمل کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔